سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آج ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہیں، لیکن طنز کرتے ہیں بہت زیادہ، سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ طنز کرنا آپ کی ہابی ہے کیا؟ کیسے میں نے کیا طنز کر دیا؟ میں تو ابھی بولا بھی نہیں ہوں۔ یہ آج آپ قیدیوں والی شرٹ پہن کے عمران خان کی آج آپ ارے یہ ویسے قیدیوں والی لائنیں ایسے ہوتی ہیں، اچھا وہ ایسے ہاریزنٹل ہوتی ہیں، یہ پیرلل ہیں۔ یہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کے ناقد ہیں عمران خان نیازی صاحب کے، جی امریکہ میں مقیم ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ شرٹ خاص طور پہ بھجوائی تھی پچھلی گرمیوں میں کہ آپ نے پہن کے تو یہ ولاگ کرنے، امپورٹڈ ہے یعنی کہ خاص طور پہ جب سے وہ 804 کا نمبر الاٹ ہوا ہے نا تو وہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی 5-6 انہوں نے بھجوائی ہیں کہ میں اگر چاہوں بھی تو ان کو اوائڈ نہیں کر سکتا، اور کوئی شرٹ ملے نہ ملے یہ دستیاب ہوتی ہے۔ یہ شرٹس بیسکلی 804 کے لیے ہی آپ کو خاص کر کے بھجوائی گئی تھی کہ آپ نے اب یہ شرٹیں پہن کے ولاگ کیا کر۔ لیکن آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ کیسا لگ رہا ہوگا؟ آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ ہینڈسم ایک کریکٹر ہوتا تھا، ایک بچپن میں اپنا کلیاں کے نام سے ایک پروگرام ہوتا تھا، فاروق کیسر صاحب مرحوم کیا کرتے تھے پاکستان میں، پتلیوں کے پتلی تماشا کے وہ بانی تھے، ویسے تو ہوتا تو یہاں پہ پتلی تماشا ہی رہتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ پتلیوں اصلی والی پتلیوں کا تماشا کیا کرتے تھے فاروق کیسر صاحب، اور کلیاں کے نام سے ٹی وی پہ ان کا ایک پروگرام چلتا تھا۔ اس کے اندر ایک کردار ماسی مصیبتے کا بھی تھا، انکل سرگم بھی تھا، ہیگا بھی تھا، رولا بھی تھا۔ اس میں نا ایک کردار انہوں نے تخلیق کیا تھا ہینڈسم کے نام سے۔ اچھا، وہ ہینڈسم جو تھا وہ بیسیکلی گدھا تھا، کھوتا جو تھا نا وہ اپنے ہر ڈائیلاگ کے بعد کرتا تھا یہ اس کا خاص پنچ لائن تھی۔ ہم ہمارے لڑکپن کی بات ہے، اس وقت ہم وہ دیکھا کرتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، تو ہینڈسم انہوں نے اس وقت وہ کریکٹر دیا تھا۔ تو جب بھی موصوف کو کوئی ہینڈسم کہتا ہے مجھے وہ والا ہینڈسم یاد آ جاتا۔ میں جی اگری کرتا ہوں جی۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، اگر ہینڈسم کی بات ہوگی تو پھر کون سے والے ہینڈسم ہے؟ وہ کلیاں والے ہینڈسم، کلیاں والے انکل سرگم والے ہینڈسم ہے۔ اچھا مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں اس وقت نا کوئی، میرا مطلب ہے کہ 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہوں گا، ٹھیک ہے، اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ پڑھتا تھا کوئی 2ری 3ری جماعت کے اندر، تو میں اس کو چھوڑنے جا رہا نا تو وہ ہنسی جا رہا میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو پاس سے گدھا گزرا تو کہتا ہینڈسم جا رہا جی۔ پھر تو ہینڈسم کی بھی ڈیفینیشن آج ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ہاں، ہینڈسم کیا ہے؟ تو ہینڈسم جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہینڈسم بھی ادھر ہے، اڈیالہ میں، وہ تو ہینڈسم ہے، نو ڈاؤٹ۔ میرا مطلب ہے اتنی دیر کا چلا ہوا تھا، اب تھک گیا ہوگا بیچارہ، تو آرام کرنے کے لیے سرکار نے ان کو وہاں پہ بند نہیں ابھی تو دادا آپ کو پتا ہے یہ جو آوارہ ہینڈسم ہو جاتے تھے نا، جی مطلب ان کو کانجی ہاؤس میں جمع کروایا جاتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، سرکار کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھا، شاید اب بھی ہے، اوکے، اس کو کانجی ہاؤس کہتے ہیں۔ جتنے بھی آوارہ جانور چوپائے، خاص طور پہ اس کے اندر گائے، گھوڑا، گدھا، بھینس وغیرہ جو بھی ہے، یہ اگر گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی مالک دستیاب نہیں ہے تو قانون کے مطابق، لا آف دا لینڈ کے مطابق اس کو پکڑ کے کانجی ہاؤس میں دے آتے ہیں۔ اچھا، اب تو خیر کانجی ہاؤس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، لیکن کانجی ہاؤس جو پرانا ہوتا تھا، جو کہ 60s تک برقرار رہا گورے کے دور کا، اس میں باقاعدہ سلاخیں لگی ہوتی تھی، اچھا، جیل والی سلاخیں۔ اچھا، بالکل بند ہوتا تھا۔ تو گدھے کو آپ کانجی ہاؤس دے کے تو یہاں پہ بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تکلیف ہے مجھے، لیکن دادا اس کے ساتھ سمندر کے 2 ٹکڑے، ہاں، امریکہ کے اندر پتہ نہیں کوئی شرابی تھا، مجھے تو ان کا نام نہیں پتا، وہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے لندن کے اندر جا کے اگر آپ وہاں کے شراب خانوں سے پتہ کریں کہ کس کی پابندی، کس کی انٹری کے اوپر پابندی ہے، تو اس شخص کا نام لیں گے۔ ہم نے نام نہیں لینا جی کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان لیں گے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ تمام وہاں پہ جو شراب خانے، کعبہ خانے، ان کے اندر جس شخص کی انٹری بین ہے، اچھا تمام بینکوں کا ڈیفالٹر ہے، کسی بینک کا کوئی اکاؤنٹ تو کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال نہیں کر سکتا، آن لائن پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو ہے اس کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا جناب خان صاحب نے وہاں پہ اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے۔ استغفر اللہ۔
اچھا ابھی پچھلے 2 سال ایک کی بات ہے، مرتضی علی شاہ صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، شاید اب بھی ان کی ٹائم لائن پہ پڑی ہو، کہ موصوف جو ہے وہ ان کو وہ جو باکسر نہیں کھڑے ہوتے شراب خانے کے باہر، انہوں نے پھینٹ کے سڑک پہ پھینکا ہے اور ایمبولینس آئی ہے اور اب وہ ایمبولینس میں بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ ہیں چڑھی ہوئی ہے نا. اچھا ان صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے دریائے ٹیمز کے کنارے یہ یاوہ گوئی فرمائی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور صاحب ہے، اب یہ ٹارگٹ کون ہو رہا ہے؟ حافظ صاحب کی ذات. جی حافظ صاحب کے ساتھ ایک خاص کیمپین چلی، ذات ہو رہی ہے، ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اس سے محاذ کے اوپر دوسرا پتھر کون مارتا ہے؟ مرے ہوئے باپ کے جعلی انگوٹھے لگوانے والا ڈاکٹر محیط پیرزادہ. اور وہ جناب اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو اس وقت قانون نافذ ہے یا آئین نافذ ہے، مجھے اس کی بہت ساری شکوں سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن انٹل اینڈ انلیس وہ شکیں اس قانون کا یا اس آئین کا حصہ ہیں، مجھے اسے ماننا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. جی ایسے ہی ہے. مجھے اختلاف اپنی جگہ پہ، میں اس پہ تنقید بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ پارلیمنٹیرینز اس کو ریووک کر لیں، واپس لے لیں، لیکن جب تک وہ قانون کا حصہ ہے مجھے اس کو ماننا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب آ جائیے، یہ جو ہیں یہ محیط پیرزادہ صاحب کو شاید علم نہیں ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر توسیع ہو چکی. جی ہو چکی، آلریڈی ہو چکی. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ پارلیمانی قانون کے ذریعے ہوئی ہے. اور ان کی فیورٹ پارٹی نے بائیکاٹ کر کے اس کے خلاف ووٹ نہ دے کر بنیادی طور پہ اس کو سپورٹ کیا. جی ٹھیک ہے. اور اب وہ قانون کا حصہ ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بات لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے، یہ خود گمراہ جو ہے شخص کہتا ہے کہ جناب 3 سال کے بعد، بھائی 3 سال نہیں ہے، اب اس میں 2 سال کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے. ارے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ اس قانون کے اوپر تنقید کیجئے، آپ واپس تشریف لائیے یہاں پہ آ کے جد و جہد کیجئے، جد و جہد کر کے اس قانون میں ترمیم کروا لیجئے. لیکن جب تک وہ قانون ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور پارلیمنٹ نے اس کے اوپر سٹیمپ کیا. تو یہ دوسرا اٹیک ادھر سے آیا. اب دیکھتے ہیں تیسرا اٹیک کہاں سے آتا ہے. مجھے آج کسی نے ایک اکاؤنٹ شیئر کیا ہے ٹک ٹاک کا، جس میں، اور مجھے اس دوست نے کہا کہ تیسرا اٹیک یہ لو. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بھی پروگرام کے بعد شیئر کروں گا. وہ جو ہے اس کے اندر بھی حافظ صاحب کے وہ جو مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، جی وہ اتنی زیادہ بنا کے لوڈ کی گئی ہوئی ہیں. وہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی اکاؤنٹ ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر لکھا پی ٹی آئی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ عدیل آصف صاحب آپ کے دوست ہیں اور یہ ذرا ان کو کہیں کہ کہیں پہ ہماری یہ سنوائی کروائیں، یہ کیا ہو رہا ہے. بہت سکیری بات. اچھا اب یہ تینوں اٹیکس 3 دن کے اندر میرے علم میں آتے ہیں. میں ایک عام آدمی ہوں، میڈیا کا پریکٹیشنر ہوں، اور میں جب یہ دیکھتا ہوں اوکے تو اس ایک ذات کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارا اس وقت کوئی اختلاف موجود ہے انڈیا کے چائنا کے ساتھ؟ نہیں. امریکہ کے ساتھ؟ نہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری ایل او سی ہاٹ ہوئی ہے. ان کا ایک طیارہ بھی گر گیا پہلے، کل ایک ڈرون بھی گر گیا. اوکے. انہوں نے کہا کہ یہ جناب پاکستان نے شعاؤں کے ذریعے گرایا ہے. وہ ہے نا شعاواں چکر ہے. شعاواں چکر ہے. ٹھیک. اچھا اور اس کے بعد کشمیر کے اندر بھی ایک دفعہ پھر مزاحمت کی تحریک ابھر رہی ہے. اوکے. تو ادھر ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جی افغانی جائیں گے اب واپس. ایسے ہی ہے. اور یہ جانے کے بعد ہم 13 لاکھ جو کہ جن کو ہم نے باقاعدہ رجسٹر کیا ہوا ہے ان کو بھی واپس بھیجیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. لابنگ شروع ہو گئی ہے کہ طالبان کے مخالفین کو وطن واپس نہ بھیجا جائے. اس کے لیے مختلف ڈیلیگیشن اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں. اوکے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جن کو مار پڑ رہی ہے اس وقت، جن کے طیارے گر رہے ہیں،
اس طرف بھی دھیان جانا چاہیے ہمارا. اور جو لوگ ان کے پے رول پہ ہیں ان کی طرف سے یہ باتوں کا آنا اچنبے کی بات. اور بلوچستان کے مین حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. ہو گئے جی ٹھیک ہے نا. وہ ایک یتیم قسم کا دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو میرا خیال ہے فیس سیونگ دے دینی چاہیے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو. کوئی نہ کوئی مطلب کہ جا کے ان سے ملاقات کرے, پانی پلا کے, جس طرح الطاف بھائی کی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروایا ہاں جی یہ بہت اچھا بہت اچھا. اسی طرح ان کی بھی بھوک ہڑتال جو ہے فیس سیونگ دینی چاہیے, وہ ختم کروا کے ان کو وہاں سے اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی چلا جائے یار, گرمی بہت ہے ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ اندازہ کریں ان کی جو کانیں ہیں جس میں سے وہ ماربل نکال کے آپ ان کے اندر لا کے اس کی پالشنگ اور کٹنگ کراتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں کراچی میں اور باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان میں کام بند نہیں ہوا. ہاں ادھر وہاں پہ مزدور مسلسل کام, ادھر دھرنا نہیں ہوا, تو ادھر وہ سڑک روک کے بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن نظر آ رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ادنا سا میرا چھوٹا سا ون لائنر آپ سے جواب لوں گا. میں پوری عوام سے میں نے بہت دفعہ کوسچن کیا, تو تحریک انصاف کے دوستوں سے جب بھی سوال کرتے ہیں نا تو یہ اس کا جواب میرٹ پہ نہیں دیتے یا اس کے اوپر کوئی بحث کریں, یہ دیتے ہیں آگے سے گالی, آپ کی شکل بگاڑتے ہیں, آپ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. الحمدللہ میری بہت سے بگاڑتے ہیں. لیکن آپ کو کبھی آپ کے نیریٹو پہ بات نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تاکہ وہ چھڑے نا. میں پھر آپ کے, کیونکہ آپ کی تو ووکل بہت بڑی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ اس میں مجھے جواب دیجیے گا. پی ٹی آئی والے نہیں دے رہے کہ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ فیئر نہیں ہوا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فیئر نہیں ہوا, بستر مرگ پہ والد صاحب کا انہوں نے انگوٹھا لگوایا اور اس کے بعد ان کو دبئی پولیس نے ریسٹ بھی کیا. فوت ہو گئے ہوئے تھے. اچھا پھر دبئی پولیس سے ریسٹ بھی ہو گئے وہ. ہاں وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک فوت شدہ شخص کے یہ انگوٹھے لگوا رہا ہے, تو کیوں لگوا رہا ہے. وہ جو نرس مانیٹر کر رہی تھی نا, جیل اس نے رپورٹ کیا ایڈمنسٹریشن کو, تو ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ اس کے بارے میں تو ہمیں, یہ تو پولیس کیس بنتا ہے, یہ بندہ تو جعل سازی کر رہا ہے. تو موصوف کو پکڑ کے لے جایا گیا, اور پی ایم ایل این کی حکومت تھی ویسے ماشاءاللہ. اچھا, اور لوگوں نے بڑا شور مچا کے ان کو رہا کروایا. اچھا جی ٹھیک ہے. دیالو ہیں بہت. آپ کو میں عرض کروں, پوائنٹ آؤٹ کروں, جنرل باجوہ صاحب کے ہم بھی ناقد تھے, جو انہوں نے کشمیر پالیسی کے ساتھ کیا, جو انہوں نے افغان پالیسی کے ساتھ کیا, جو انہوں نے انٹرنیشنلی کیا, جو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. حافظ صاحب نے جب سے آئے انہوں نے کہا ٹینک کوئی کھلوے نا, کیا بات, روزانہ چلاؤ. کیا بات. ٹھیک ہے, تاکہ ہم وہ میسج جو ہے وہ انڈو کریں وہ پرسیپشن. کیا بات, پرسیپشن بدل دی انہوں نے جی. اب گورے وی لاگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی نمبر 1. آپ نے دیکھا وہ یار, آپ سوچے مزہ آ گیا یار, سکون آ گیا. ہر تمام وہ ایکسرسائزز جو کہ باجوہ صاحب کے دور کے اندر نہ ہو سکے, ٹھیک ہے, وہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ حافظ صاحب نے آ کے بحال کی. تو میسج کیا تھا کہ نہیں بھائی باجوہ صاحب ہیں, جی حقیقت بونگی مار گئے, بالکل حقیقت بات ہے. لیکن ان باجوہ صاحب کے دور میں سب سے زیادہ مالیاتی مفاد جو ہے موصوف نے اٹھایا, سب سے زیادہ گالم گلوچ انہوں نے باجوہ صاحب کی. ہم باجوہ صاححب کے پروفیشنل رویے کے ناقد تھے, لیکن یار انہوں نے تو ذاتی طور پہ اتنا ہیوملیٹ کیا ان کے فیملی ممبرز کو, بچوں ویڈیوز بنائی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے ارد گرد اس کے دوستوں کا جمگٹا تھا نا, جی خاص طور پہ یہ والا جو ہے آپ کا جم خانہ والے دوستوں کا, وہ تو بہت ہی غیرت سے عاری لوگ تھے, کیونکہ یہ اس کا لازمی امر. ٹیم کے اندر بھی یہی حال تھا کہ ہر وہ شخص جو اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا تھا یہ اس کی ٹکا کے بےزتی کرتا تھا. حقیقت بات. ٹھیک ہے, تو نیچر ڈز ناٹ چینج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دادا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی آئے آپ نے خبر دی کہ کوئی لڑائی شڑائی ہو گئی تھی, کوئی اچھا وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر ان کی آپس میں سیکرٹری کی اور صدر کی منہ ماری ہوئی ہے. اوکے. اچھا منہ ماری ہوئی ہے, دونوں اٹھ پڑے. اوکے. اٹھ پڑے اور ایک دوسرے کی طرف بڑھے بھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ خاکسار نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے لگے تھے یا انہوں نے گریبان پکڑنے لگے تھے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ لی. اچھا ٹھیک ہے, پکڑنے لگے تھے. ٹھیک ہے, لیکن میرا دیکھیں نا کہ ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم کہیں کہ جی معاملہ یہاں تک جانے لگا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک, لیکن چونکہ پورا سننا تو ہوتا نہیں ہے اپریل فول کی. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اس سے بعد ہمارے اوپر تبرہ شروع ہو گیا. وہ ان کی ایک ہیں انفلوئنسر جو کہ ان کے وہ دیتے نہیں 25,000. ہاں جی, نیریٹو ان کا بولتی ہوں. ہاں,
تو وہ ان انفلوئنسر کو سب سے زیادہ میرے پہ غصہ آیا ہوا ہے. وہ خاتون ہے, میں نے ان کو کیا جواب دینا ہے؟ ویسے بھی مشہوری نہ دیا کریں. ہاں میں جواب دیتا ہوں تو اس کی مشہوری ہو جاتی ہے, تو میں نے اور ان کو کیا چاہیے, میں نے جواب نہیں دیا. یہی ان کے لیے سب سے بڑا جو تماچا, اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جس کے لیے سب سے بڑا عذاب کی وعید ہے قرآن کے الفاظ میں, اس میں جو ایکسپریشن استعمال ہوا ہے نا, میں قربان جاؤں, کیا میرے رب کی کمیونیکیشن ہے, ابلاغیات ہے, وہ ہے کہ رب ان کی طرف دکھے گا بھی نہیں. کیا بات ہے, واہ. مطلب جن کے لیے سب سے زیادہ وعید ہے, واہ, ان کو رب ان کی طرف قیامت کے روز دیکھے گا بھی نہیں. کیا بات ہے. ہم ان کی طرف دیکھتے, بالکل ٹھیک ہے, لگے رہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اگر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, ہمارے ملک کے خلاف چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت ہم اچھا اپنے کام میں لگے, ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں. ارے یہ تو ان کے لیے آج تو آپ نے ان کو ختم کر دیا, مجھے لگ رہا ہے وہ سوچ کے سوئیں گے اب ہم کیا کریں, اب تو رضی دادا نے نہیں بولا ہمارے خلاف. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ گانا سنا آپ نے, جمعرات رات ہے آجا, اس طرح ایک بڑا گانا تھا. ہاں, وہ جمعرات نہیں آئی, جمعرات کو لوگوں نے آنا تھا. بات یہ ہے کہ یہ چول مارتے ہیں, اوکے, چول مار کے شور مچا دیتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ نے یا میں نے تو نہ چول مارنی ہے نہ شور مچانا ہے, بلکہ کہنا کہ یار یہ شور کیوں مچا رہے ہیں. حقیقت بات, جب تک ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں اس وقت شور مچ گیا ہوتا ہے, شور مچا چکے ہوتے ہیں, پروگرام کر چکے ہوتے ہیں, ولاگ ہو چکے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جمعرات فیملی ڈے تھا, جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, فیملی کو جانا چاہیے تھا, ایسا ہی ہے. نہ ہم شیرگان گئیں تو بیٹے تو آئے خود نہیں گئی کال دے کے, جی گئی نہیں, جی ایسا ہی گئی نہیں, پہنچی نہیں وہاں پہ. وہاں پہ پہنچ گئے وکلا حضرات, انہوں نے کہا کہ, اور پارٹی کے لیڈران, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا تو آج کا دن ہی نہیں ہے, وہ جناب نام نوٹ کرواؤ, میں تمہارے خلاف یہ کروں گا ایس پی, ٹھیک ہے, تم یہاں پہ مشہور ہونے کے لیے ہمیں روک رہے. اگلے نے کہا تے جناب بھی تے مشہور ہونی آئے نے, ٹک ٹاک بنا رہے, دن ہی نہیں ہے آپ کی ملاقات کا, آپ چلے گئے ہیں. یار آپ نے ایک ایس ایچ او سے, ایس پی صاحب تو چپ رہے, ایس ایچ او نے کہا کہ تسی بھی اتنے مشہور ہی ہونا ہے وہ, ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب جو ہیں, اب کسی نے وہ جو کیا نام ہے ان کا, سلمان راجہ صاحب کا کوئی کے ریلیٹڈ کوئی میڈیکل پرسکرپشن ہے شیزوفرینیا کی, وہ پبلک کی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ فیئر ہے ایسا کرنا, اگر وہ جینوائن بھی تو ہے, ٹھیک ہے. اور بعض احباب کو یہ شکوہ رہا کہ ان کے اندر سمٹمز پائے جاتے ہیں, لیکن نہیں کہنا چاہیے. اگر ہیں بھی تو آپ مریض کی بیماری کا مذاق تو نہیں نہ اڑا سکتے. بالکل, بے شک جی, بے شک. مطلب دیکھیے, ہم نے کبھی اپنے ولاگ میں نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پچھلے ماضی کے اندر, جب میرا ایک سورس ان کے بڑے قریب ہوتا تھا, تو اس وقت وہ بھی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ سے گزرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یار ایک بندے پہ وہ مشکل آئی ہوئی ہے, بہت ہارڈ ٹائم ہے بیماری حوالے سے, تو ہم اس کا کیوں مذاق اڑائیں. لیکن ایسے لوگوں کو گھروں تک محدود کر کے رکھا جانا چاہیے نا, وہ پھر معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں, اپنی فرسٹریشن عوام پہ نکالتے ہیں. اب وہ فرسٹریشن جو ہے, نہیں فرسٹریشن کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ورکر کے اندر, وہ کیریئر ہوتا ہے ان کی فرسٹریشن کا, وہ پوری سوسائٹی میں فرسٹریشن لے کے پھیل جاتا ہے. ایگری کر رہا ہوں جی آپ سے بات سے. نہیں تو پھر میرے خیال سے ان کو ریسٹ دینا چاہیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو تھوڑا سا. نہیں, ہم یہ بالکل بھی نہیں کہیں گے, یہ ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے, وہ اس کو کریں جیسے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سلمان بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے, جی ٹھیک ہے نا. اگرچہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے, بڑے وہ اپنی طرف سے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں. اور اب دیکھیے اس پارٹی کا مستقبل کتنا سہانا, روشن اور تابناک ہوگا, جس کا صدر و سیکرٹری آپس میں لڑی جا رہے. یار یہ بڑی زیادتی ہے, ہے وہ آ کے کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں, یہ عمران خان کی سیٹ ہے. نہیں, وہ مطلب اس کو کیوں کہنا پڑا, میں تو جی سوچیں ان کو کتنی ملی, کیوں کہنا پڑا اس کو, اس لیے کہنا پڑا کہ جی آپ نے ان کو صفائی دے دی. اس نے کہا اوے میں کس کو صفائی دوں گا, میں صدر ہوں پارٹی کا. حقیقت بات, ٹھیک ہے, نہیں چیئرمین صدر تو اپنے وہ ہے نا. اچھا یہ ان کو کیا ہوا, کن کو جی, چودھری پرویز لائی صاحب صدر ہے نا پی ٹی آئی. ہاں جی 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 ہے نا, آپ کو پتا ہے نا. جی تو چودھری پرویز لائی کہتے ہیں کہ عمران خان دنیا کا سب سے سچا آدمی, وہ جھوٹ نہیں بولتا. جی تو اب بندہ پوچھے کہ جو اس نے کہا تھا کہ چودھری صاحب اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, جی, تو پھر وہ بھی سچ ہی کہا ہوگا اس نے.
یہ تو اب چودھری صاحب سے کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی. مونس بھائی پوچھ کے بتاؤ یار وہ بھی سچ تھا یا وہ حصہ کاٹ لینا اس میں سے, جس طرح میں کہتا ہوں نا دل کو کہ یہ حصہ کاٹ دے تو یہ حصہ کاٹ دینا ہے یا جانے دیں ہم, ٹھیک ہے نا, یہ پوچھنا پڑے گا. اس نے تو کہا کہ تھا کہ جناب وہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. ایسے لفظ میرے کانوں میں مجھے ریکال ہونے لگ گئے, عمران خان کے مائک آوازیں آنے لگی مجھے. بہت تکلیف دہ بات ہے. ہاں کبھی وہ کلپ مل جائے تو وہ لگا بھی دیجیے گا. میں اس کے ساتھ بلکہ لگا کے مونس بھائی سے ہم سوال کریں گے یہ والا, اور ان کو ٹیگ بھی کریں گے, جواب وہ دیں اس کے اوپر. اچھا دادا جاتے ہوئے میرا آخری آپ سے, مونس صاحب بہت ذہین آدمی ہے, بہت اچھے کاروباری آدمی. اب دیکھیں انہوں نے کس طرح جا کے اپنی بزنس امپائر اوورسیز سیٹل کی ہے, ماشاء اللہ واقعی اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ مطلب دیکھو نا زیادتی والی گال ہے نا. مجھے ایک بات اس میں لگتی ہے, جو انہوں نے سوشل میڈیا کی ٹیم رکھی ہے نا, وہ لگتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے یا پی ٹی آئی سے ہائر کی تھی, کیونکہ وہ ٹیم وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کرتی رہتی ہے جس سے پرویز الہی صاحب کا اور مونس الہی صاحب کے بےزتی نہیں, شدید بےزتی کا حقیقتاً احتمال ہوتا ہے, بلکہ یقینی طور پہ شدید بےزتی ہو رہی ہوتی ہے. عمران خان اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا آدمی ہے, یا قائد اعظم کے بعد سب سے سچا آدمی ہے, یہ کہے بغیر بھی پرویز الہی صاحب کو نیند آ سکتی تھی. جی ایسا ہی ہے, اور کوئی پتہ نہیں پرویز الہی صاحب کے فرشتوں کو بھی نہ پتا ہو کہ انہوں نے بات کی پہ یہ بات کر دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ بہت بڑا مونس کے لیے آئی تھنک یہ تھوڑا سا یہ کوسچن ہے کہ مونس تو خود بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے, ان کے اکاؤنٹ سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو دیکھیں چودھری فیملی کی اپنی ایک پالیٹکس رہی ہے. میں اس دن نا میں نہیں مانتا چودھری صاحب نے بات کی, ایک ٹویٹ جا رہی تھی چودھری پرویز الہی کے اکاؤنٹ سے, اس پہ لکھا تھا گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. تو میں نے جب ڈیک کیا نا مجھے لگا شاید چودھری صاحب کو مونس پہ غصہ, کیونکہ پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ وہ باپ کو ذلیل کروا رہا ہے. مجھے پتہ چلا فیک ہے وہ, لیکن پہلے میں سیریس ہو گیا, میں سمجھا کہ یار یہ حقیقت ہے نا. بہت زیادہ ری ٹویٹ. کاشف عباسی صاحب کا ایک پیروڈی اکاؤنٹ چل رہا ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور سارے لوگوں کو میرے سمیت پہلے کاشف عباسی صاحب پہ غصہ آیا. جی ایسا ہی. پھر آپ جیسے کسی عقل مند نے بتایا کہ سر یہ پیروڈی اکاؤنٹ ہے, اس کو رسپانس نہ کیا کریں. جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی چل رہا ہے. جی وہ بھی چل رہا ہے, دھوم دھما کے چل رہا ہے. اچھا تھا آخری بات میں آپ سے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا. خان صاحب نے سنا کہا ہے کہ سب چھوڑو, جس مرضی سے ڈیل کرنی پڑے تو کرو, بشرا کو باہر نکالو, لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں ہمیں باہر نکالو, ہمیں. اچھا, اور اگر میں نہیں بھی ہوں فی الحال تو ان کو بشرا بیوی کو باہر نکالو. اور یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اگر وہ اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ ہونے کی بات کریں تو وہ بھی قبول کریں. اور ساتھ میرے یہ ذہن میں چلا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ زمان پارک کا 8 کنال کا گھر بھی بشرا بیوی کو لکھ دیا. جی دے دیا ہوا ہے, وہ ریکنسٹرکٹ کر کے دیا نا ملک ریاض صاحب نے. پھر پرانا گرا زمان پارک کی مالک بشرا بیوی ہیں. ہاں تو وہ تو بنی گالہ مانگ رہی تھی. تو قاسم اور سلمان ٹہریان کا حصہ کہاں پر گیا؟ ہے قاسم اور سلمان کی پراپرٹی یہ تو پھٹا پڑے گا. ٹہریان کا حصہ کدھر گیا؟ نہیں ان کو تو وہ خرچہ ریگولرلی بھجواتے ہیں نا, کسی کے ذریعے مرضی بھجوائیں. نہیں اس پہ تو بشرا بیوی کا حق نہیں بنتا تھا. دیکھیے وہاں پہ ان ملک کے قوانین کے مطابق جب ڈیورس ہوتی ہے تو بچے کی جو ہوتی ہے نا وہ ذمہ داری وہ باپ ادا کرتا ہے. میرے ایک دو جاننے والے گورے ہیں کہ جو کہ اکیلے رہتے ہیں لیکن خرچہ انہیں پڑ رہا ہے, کیونکہ ابتدائی عمر کے اندر ایک بچہ ہو گیا تھا. وہ خاتون اب بھی ان کو ڈھونڈ رہی ہے. تو اب یہ بات تو ریکارڈ پہ لے آئے تھے نا جہانگیر ترین صاحب, کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ علیم خان تم ان کو منتھلی بھیج دو, اور جہانگیر ترین تم ان کی ٹکٹوں کا ارینج کر دو تاکہ وہ آ کے مجھے مل جائیں when he was prime minister. تو وہ لائبلٹیز تو وہ اپنی ادا کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے, ایک اچھے باپ. لیکن یہ 8 کنال میں سے ان کا حصہ بنتا ہے. نہیں ان کی پورے ایسٹس میں سے حصہ بنتا ہے. 8 کنال از ناٹ دا اونلی. بڑی جگہ ہے, اربوں روپے کی جگہ. ایسے آپس کی بات ہے کہ ابھی تو بہنوں کا حصہ بھی تو بنتا ہوگا نا. اچھا وہ انہیریٹڈ ہے وہ. ہاں ابا جی کی تھی. تبھی علیمہ خان کی لڑائی چل رہی ہے بشرا بیوی کے ساتھ. جی حصے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا, لیکن ابھی تو بہنوں کا حصہ. نہیں میں پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے جی, قاسم ٹہریان اور سلیمان کا تو ڈیفینیٹلی. اس سے پہلے جو ہیں علیمہ باجی, عظمیٰ باجی اور
وہ کیا ہے تیسری نورین باجی، ان تینوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے. جی ہم ضرور ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ 2.5 حصے ہونے چاہیے اس ایسٹ کے. جی آدھا بہنوں کے 3 اور 2 بنی کا الگ تھا، جو مرضی کریں، وہ جمائمہ نے لے کے دیا ہے، وہ ان کا مسئلہ اور جمائمہ جانے ہیں، اس کے ساتھ تو نہیں ہمارا لینا دینا. لیکن بات نام کہیں جمائمہ کو ٹیکس نوٹس آ جائے گا برطانیہ میں. نہیں انہوں نے گفٹ لے کے تو دیا تھا انہوں نے. نہیں یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، ڈاکومنٹریلی کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا. وہ تو ثاقب نثار صاحب واردات ڈال گئے ہوئے ہیں، ادروائز وہ کہیں پہ کسی بھی فورم کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتی. یار اپنا اینکر بٹھا کے کاشف عباسی انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں ثابت نہیں کر سکے کہ یہ میری فیئر ڈیل تھی. کیا بات ہے، کیا 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 ٹھیک ہے نا. کیا نیریٹو. میں کسی کریٹیکل اینکر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مخالف اینکر کی بات اپنا بندہ بٹھا لیا، اپنا بندہ بٹھا کے انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں ثابت نہیں کر سکتے. ویری اسکیری، ویری اسکیری. میں اور آخری آپ سے ایک کویسچن آپ سے کروں گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو مخاطب کیا مریم ریاض بٹو صاحبہ نے، اور اس میں انہوں نے کچھ ریمارکس دی ہیں بڑے ڈفرینٹ سے. آپ کی ہمارے پوڈ کاسٹ کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اور انہوں نے خاص کچھ لکھا. ان کا بیچ میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف اتنا کویسچن تھا، وہ سوال ایک میں نے ایسے کیا تو انہوں نے بیچ میں اس کا جواب دیا وہ والا تصویر لگا کے کہ وہ بار بار نا علیمہ باجی کو رپلائی کرتی ہیں، علیمہ باجی ہم یہ کریں گے، علیمہ باجی تب یہ پہنچتے ہیں. علیمہ خانم ان کو رپلائی نہیں کرتی ٹویٹر کے اوپر. تو ہم سے بار بار پوچھا تو آپ مجھے کیوں چاہ رہے ہیں میں ان کو رپلائی کریں؟ دیکھیے مریم جو ہیں وہ ہو گئیں، وہ میرا علاقہ بھی وہی ہے، تو ہمارے علاقے کی بیٹی ہے جی. تو میں تو اسے کوئی جواب نہیں. پاک پتن شریف سے، پاک پتن، ٹھیک، پاک پتن کے ساتھ ہی ان کا بھی ہے نا. پاک پتن کو جاتے ہوئے پاک پتن ساتھ دیپال پور سے پاک پتن کو جاتے ہوئے لیفٹ پہ ان کی اسٹیٹ آتی ہے نا ان کے والد صاحب کی. ٹھیک ہے، پھر وہ دور تک جاتی ہے. تو میں مناسب، لیکن انہوں نے کچھ ورڈ یوز کیے اسکیری سے اور اگر تکلیف دیتے. اگر انہوں نے کر لیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پائیں. میں نے اس کا کوئی بھی مناسب یا غیر مناسب رپلائی نہیں دینا، اگرچہ میں بھی پاک پتن کا ہوں اور میں اس سے زیادہ اسٹرانگ رپلائی کر سکتا ہوں، یہ شک. ٹھیک ہے، جس کو قانون کی کوئی زد نہیں پکڑ سکے، لیکن مجھے مناسب نہیں لگتا. اچھا یہی تو طاقت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ پھر فیصلہ کریں نا تو پتہ چلتا ہے آج آپ کے پاس طاقت ہے. ہم تو الفاظ ہی بیچتے ہیں نا بھائی. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ سے کون بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو الفاظ کی کھٹی کھا رہے ہیں نا. تو ہم الفاظ کے ساتھ آپ سے زیادہ کھیل سکتے ہیں بی، لیکن ہم آپ کو رپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ گانا سنا نا، جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے، سنا ہے آپ نے گانا؟ بڑا اچھا تھا. آپ نے معاف کیا اور دل بھی ٹوٹا. نہیں معاف نہیں کیا، نظر انداز کیا. لیں جی دادا بہت شکریہ. لیکن آپ نے مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر پرابلم ہے کیا کہ خان صاحب بشرا بی بی کو اپنے سے زیادہ امپورٹنس دینا ہے کہ مجھے بھی رہنے دو، ان کو بے شک نکلوا دو. دیکھیے میں آپ کو بات عرض کروں، پاکستان کا جب بھی کوئی کریٹیکل مومنٹ ہو کسی بھی حوالے سے، پی ٹی آئی اس کو اپنے پیٹی گین کے لیے کیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی فورن ڈگنیٹریز دورے پہ آیا ہو، یہ سر میں خاک ڈال کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جاتا، پروف کر چکے ہیں آپ، نو ڈاؤٹ جی. اب کیا تھا، اب تھا کہ ہم نے مائنز اینڈ منرل کے حوالے آئی ایم ایف آیا یہ خط لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرنے جو آپ نے سیٹ کیے ہیں. اب بل پاس کب چل رہا ہے جی؟ ٹھیک ہے، مائننگ کا اب بل پاس ہے مائننگ کا. ٹھیک ہے، اور اسلام آباد میں ایک پشاور میں ایک کنونشن ہوا ہے، اس میں تقریریں کیا ہوئی ہیں کہ حکومت کو کہیں کہ ہم یہ بل تب پاس کریں گے جب اب عمران احمد خان نیازی صاحب کو رہا کریں گے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. کون ہے بہن علیمہ باجی باہر کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ مائن اینڈ منرل کا بل پاس نہیں تم ہو کون، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس وقت پاس کریں گے. اب انہوں نے ایک تماشا بنا دیا اس کو جی، یعنی کہ اب لیجسلیشن سوشل میڈیا پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا، اور سوشل میڈیا ہی ٹرولز کے کہنے کے اوپر ہوگی. جی واہ، یہ دور بھی آنا تھا. کیا بات ہے جی. تو آج گانا کوئی نہیں، گانا آپ 2 لائنیں سنا دے. بھی وہ پرانے گانے سے آپ کو بہت آگ لگی ہوئی ہے، وہ روٹھے ہو تم، وہ بھی تک چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک پہنچا رہے ہیں وہ لوگ. میں نے نہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے نہیں کیا تھا. ویسے میں آپ کو کہوں کہ کلاسک کی جو اچھی چیزیں ہیں نا جی جی، وہ کبھی کبھی گاتے رہنا چاہیے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کیا کیا موتی پڑے ہوئے ہیں. جیسے مہنت علی خان صاحب کا وہ میں نے سنایا تھا، کب آؤ گے تم؟ نہیں آپ آج اگر آپ. ہاں، میں مہنت علی خان صاحب کی ٹھمری ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے.
اور استاد امانت علی خان بہت خوبصورت کیا آدمی، بات ہے، ٹھیک ہے، اور سر اس سے زیادہ خوبصورت لگاتے تھے. کب آؤ گے تم آؤ گے میرا تم بن جیارا اداس رہے، کب آؤ گے تم آؤ گے. تو جو آپ نے غراری لی نا ایمان سے، خدا کی قسم، آپ تو جرنلزم کے بعد نا آپ اگر اچھا لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں آپ کا میں نا اس لیے آتا ہوں اہتمام کے ساتھ. ناظرین میں دن میں کوئی اتنے اہتمام کے لیے کہیں نہیں جاتا جتنے اہتمام کے لیے عدیل میرے بھائی لیے کے، آنرڈ ہے. اس لیے کہ آپ مجھے نا اپنے اس فن کے اظہار کا موقع دیتے ہو جو آج تک کسی نے نہیں دیا. نہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کامنٹس آتے کہ رضی بھائی آواز آپ کی ماشاءاللہ، اور نو ڈاؤٹ اتنی سوزنگ وائس ہے، آپ کو کبھی ایک پروفیشنل گانا بھی ریکارڈ کرنا چاہیے. آپ اگر لگے رہے تو میں کر لوں گا. ضرور ہم خود کریں گے وہ. دادا بہت شکریہ، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آج کا. امید کرتا ہوں لوگوں کو پسند آئے گا آج کا سیشن بھی، اور آپ کے جتنے بھی فیڈ بیک ہو، آپ کے سوالات ہوں، آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.